میری بیوی اس پوری دنیا کی سب پر اسرار عورت تھی۔ مجھے اس کی حرکتیں کبھی بھی سمجھ نہیں آئیں، لیکن پھر اس کی حرکتیں ایسی بدلتی گئیں کہ بالکل سمجھ سے باہر ہو گئی۔ مجبوراً مجھے اس کے خلاف ایک پلان بنانا پڑا کہ میں حقیقت جان سکوں، اور جب حقیقت جانی تو جان نکل گئی۔ میرا نام جمیل ہے اور میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بالکل اکیلا تھا اور اب میری شادی کی عمر ہو گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی بہت زیادہ عمر رسیدہ آدمی بن گیا تھا۔ ابھی تو عمر میری 30 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی، مگر دل میں ایک کمی سی محسوس ہوتی تھی۔ دن بھر کام کے بعد جب خالی کمرے میں واپس آتا تو خاموشی میرے ارد گرد پھیل جاتی تھی، اور یہی خاموشی مجھے اندر سے کھانے لگتی تھی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے اپنی زندگی میں ایک ساتھی کی ضرورت ہے۔ میرے کچھ دوستوں نے میری یہ حالت دیکھی تو انہوں نے خود ہی میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میرے دو قریبی دوستوں نے اپنی بیوی کی بہن کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ لڑکی بہت اچھی ہے، سمجھدار ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ اس کا نام لائبہ ہے۔ میں نے زیادہ سوال نہیں کیے کیونکہ مجھے اپنے دوستوں پر پورا بھروسہ تھا، اور یوں میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ میں نے لائبہ کو شادی سے پہلے 2-3 بار دیکھا۔ ہر بار وہ مکمل تیاری کے ساتھ میرے سامنے آئی۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا اعتماد اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہوتی تھی۔ اسے میک اپ کا بہت شوق تھا اور وہ اس شوق کو بہت خوبصورتی سے نبھاتی تھی۔ اس کا ہر انداز سادہ ہونے کے باوجود دل کو چھو لینے والا تھا۔ میں اسے دیکھ کر یہی سوچتا تھا کہ شاید یہ وہی ساتھی ہے جس کی مجھے اتنے عرصے سے تلاش تھی۔ پھر ہماری شادی ہو گئی، تقریباً سادہ مگر خوشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ میرے پاس زیادہ رشتہ دار نہیں تھے، مگر میرے دوستوں نے ہر کمی پوری کر دی تھی۔ لائبہ میرے گھر آئی تو ایسا لگا جیسے اس ویران سی زندگی میں رنگ بھر گئے ہوں۔ شادی کی رات بھی بڑے سکون اور اچھے انداز میں گزری۔ اپنی زندگی کی کہانی سنا رہا ہوں تو خود سے جھوٹ نہیں بولوں گا، نہ ہی آپ لوگوں سے جھوٹ بولوں گا۔ مجھے بھی سفید چادر کا کیڑا تھا، یعنی کہ میں نے بھی شادی کی رات بستر پر سفید چادر ڈالی تھی، کیونکہ میرا اپنا گھر تھا، کوئی اور نہیں تھا۔ پرانے زمانے میں بھی یہ رسم ہوتی تھی، گھر کی بڑی بوڑھی عورتیں دلہا دلہن کے بستر پر سفید چادر ڈال دیا کرتی تھیں۔ میں نے بھی ڈال دی تھی، کیونکہ ظاہر ہے ہر کوئی کردار والی عورت چاہتا ہے اپنے لیے، اور جب صبح ہوئی تو میری خواہش پوری ہو چکی تھی، اس لیے میں بھی مطمئن تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کی اور دل میں ایک نیا رشتہ مضبوط ہونے لگا۔ میں ایک دفتر میں نوکری کرتا تھا اور مجھے وہاں کی طرف سے ایک فلیٹ بھی ملا ہوا تھا۔ وہ جگہ چھوٹی مگر آرام دہ تھی۔ میں ہمیشہ سکون سے وہاں رہتا تھا۔ اب لائبہ کے آنے کے بعد وہی فلیٹ مجھے گھر لگنے لگا، جہاں زندگی کی رونق واپس آ چکی تھی۔ میرے دن اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ صبح کام پر جانا اور شام کو جلدی گھر واپس آنے کی خواہش دل میں رہتی۔ لائبہ دبلی پتلی سی پیاری اور نہایت خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی ہر بات میں نرمی تھی اور ہر انداز میں ایک سادگی جھلکتی تھی۔ بالکل نازک سی تھی، جیسے ہاتھ لگاؤ تو میلی ہو جائے گی۔ میں نے دیکھا اس کی انگلی پر چوٹ لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگی کہ وہ چوڑیاں اتارتے ہوئے چوڑی ٹوٹ کے لگ گئی۔ اب شادی کے شروع کے دن تھے۔ میں نے کہا کہ ہائے میری جان، وہ کیوں چوٹ لگ گئی؟ تو میں نے اس کی انگلی پہ بوسہ دیا اور کہا کہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہو جائے گی، فکر نہیں کریں۔ فی الحال تو مجھے اس کی ساری ادائیں ہی دل نشین لگ رہی تھی۔ اسے میک اپ کا شوق تھا اور وہ اس شوق کو پورے دل سے پورا کرتی تھی۔ میں نے کہا کہ اس کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے، اس لیے میں نے منہ دکھائی کے طور پر اسے باہر کے میک اپ کا ایک بڑا سا سیٹ تحفے میں دیا۔ جب اس نے وہ تحفہ دیکھا تو اس کے چہرے پر ایسی خوشی آئی جو میں کبھی نہیں بول سکتا۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ شاید اب میری تنہا زندگی واقعی ختم ہو چکی ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی صبح دیر سے اٹھنے والی ہوگی، لیکن وہ ہمیشہ مجھ سے پہلے اٹھ جاتی۔ میں جب آنکھ کھولتا تو کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوتی۔ وہ نہا دھو کر تیار ہو چکی ہوتی۔ اس کے بال ترتیب سے بندھے ہوتے، چہرے پر ہلکا سا میک اپ، اور وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی ہوتی۔
جیسے یہ اس کی روز کی عادت ہو۔ مجھے شروع میں یہ سب دیکھ کر حیرت بھی ہوتی تھی اور تھوڑی سی مسکراہٹ بھی آ جاتی تھی۔ میں ویسے اس طرح کا آدمی تھا جسے ان باتوں سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا کہ عورت سجی ہوئی ہے یا سادہ ہے۔ میں نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ اگر انسان صاف ستھرا ہو تو وہی کافی ہے۔ کچھ مردوں کو میں نے دیکھا تھا جو اپنی بیویوں کو کہتے رہتے ہیں کہ چوڑیاں پہنو، تیار ہو کر رہو، مگر میں ایسا بالکل نہیں تھا۔ مجھے بس سکون اور سادگی پسند تھی۔ ایک دن میں نے اسے بڑے پیار سے سمجھایا۔ میں نے کہا کہ دیکھو لائبہ، اگر تم اتنا میک اپ بھی نہ کرو تو بھی تم ویسے ہی اچھی لگتی ہو۔ میں نے یہ بات دل سے کہی تھی، حالانکہ میں نے اسے کبھی بغیر میک اپ کے دیکھا نہیں تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ اس کی اصل خوبصورتی اس کے چہرے سے زیادہ اس کے انداز میں ہے۔ وہ میری بات کو سن کر ہلکا سا مسکرائی، پھر تھوڑا سا طنزیہ انداز میں بولی کہ ہاں، آپ جیسے مرد جان بوجھ کر ایسا کہتے ہیں تاکہ میک اپ کا خرچہ نہ کرنا پڑے۔ آپ فکر نہ کریں، میں اپنے پیسوں سے لے لوں گی۔ اس کے اس جواب نے مجھے ایک لمحے کے لیے خاموش کر دیا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تو اس کے چہرے پر ہلکی سی شرارت بھی تھی اور اپنے شوق کے لیے ایک مضبوطی بھی۔ میں نے فوراً کہا کہ نہیں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا، اگر میں پیسے کماتا ہوں تو وہ سب ہمارے ہی ہیں نا، میں انہیں کہیں لے کر نہیں جانے والا، سب تمہارا ہی ہے، مگر میں بس چاہتا ہوں کہ تم اپنی جلد کا خیال رکھو، کیونکہ روز اتنا میک اپ کرنا نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے میری بات سنی اور نہایت سادہ انداز میں جواب دیا کہ مجھے آپ سجا سنورنا اچھا لگتا ہے۔ اس ایک جملے میں اس کی پوری شخصیت چھپی ہوئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو جس طرح دیکھنا چاہتی تھی ویسے ہی رہنا چاہتی تھی۔ میں نے اس کی بات مان لی اور دل ہی دل میں سوچا کہ وقت کے ساتھ ساتھ شاید یہ عادت خود ہی ختم ہو جائے گی۔ میں نے خیال کیا تھا کہ جب اسے گھر کے کام کرنے پڑیں گے تو وہ اس سب میں مصروف ہو جائے گی، مگر وہ میری سوچ سے کہیں زیادہ مختلف نکلی۔ وہ صبح اٹھ کر نہ صرف خود کو تیار کرتی بلکہ پورے گھر کا کام بھی سنبھال لیتی تھی۔ باورچی خانے سے برتنوں کی ہلکی آوازیں آتی، کھانے کی خوشبو پورے فلیٹ میں پھیل جاتی، وہ ہر کام سلیقے سے کرتی۔ وہ میرے لیے ناشتہ تیار کرتی، میرے کپڑے سیٹ کر کے رکھتی اور ہر چیز کو ایک خاص ترتیب میں رکھتی۔ اس سب کے باوجود اس کا میک اپ کبھی خراب نہیں ہوتا تھا۔ وہ بار بار آئینے میں دیکھ کر خود کو ٹھیک کرتی تھی، جیسے وہ اپنے انداز کو کبھی بکھرنے نہیں دینا چاہتی ہو۔ اس کا یہ انداز میرے لیے نیا تھا۔ ایک طرف وہ ایک گھریلو عورت کی طرح ہر ذمہ داری نبھا رہی تھی اور دوسری طرف وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر سنوارے رکھتی تھی۔ اس طرح خود کو سنبھال کر رکھنا آسان نہیں ہوتا، مگر وہ یہ سب بڑی مہارت سے کر لیتی تھی، اور میں اسے دیکھ کر اکثر سوچتا تھا کہ شاید یہی اس کی پہچان ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں خود کو بدلنے نہیں دیتی۔ میں نے ایک دن موقع دیکھ کر اس سے کہا کہ اب ہم اپنی زندگی اور اپنی فیملی کی شروعات کر چکے ہیں تو کیوں نہ ایک بچہ پیدا کر لیتے ہیں۔ گھر میں ایک ننھی سی آواز ہوگی تو زندگی اور خوبصورت لگے گی۔ پھر کچھ سال کا وقفہ کر لیں گے اور اس کے بعد دوسرا بچہ بھی ہو جائے گا۔ میں یہ سب بڑے سکون سے سمجھا رہا تھا، مگر جیسے ہی میں نے بچے کا ذکر کیا اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کی آنکھوں کی نرمی ایک دم سختی میں بدل گئی اور وہ سیدھی ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ اس نے قدرے تیز لہجے میں کہا کہ نہیں، مجھے بچے نہیں پیدا کرنے، میں بالکل بچے پسند نہیں ہیں۔ اس کے الفاظ ایسے تھے جیسے اس نے پہلے سے یہ جواب سوچ کر رکھا ہو۔ میں ایک لمحے کے لیے خاموش رہ گیا، پھر میں نے نرمی سے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ بچے پسند نہیں ہیں؟ یہ کوئی پسند نہ پسند کی بات نہیں ہوتی۔ شادی اس لیے کی جاتی ہے کہ انسان اپنی نسل آگے بڑھائے، گھر میں خوشی آئے۔ وہ فوراً بولی کہ آپ تو ایسے بات کر رہے ہیں جیسے آپ دنیا کی آخری نسل ہیں، اور اگر آپ کے بچے نہ ہوئے تو دنیا کسی بڑی چیز سے محروم ہو جائے گی۔ اس کے انداز میں طنز تھا اور بات سیدھی دل پر لگی۔ میں نے اسے سمجھانے کی پوری کوشش کی، مگر وہ بات سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں نے تھوڑا سا سخت لہجہ اختیار کیا اور کہا کہ تم ہر دفعہ اس طرح الٹی سیدھی باتیں کیوں کرتی ہو؟ میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا، ایک بچہ تو ہونا چاہیے نا۔ اس نے فوراً جواب دیا کہ عجیب بات کر رہے ہیں آپ،
ابھی شادی کو 1 مہینہ بھی نہیں ہوا اور آپ نے بچے کی باتیں شروع کر دی ہیں جیسے کوئی بہت جلدی ہو۔ میں نے کہا کہ جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر ایک بچہ ابھی ہو جائے تو بہتر ہے، پھر ہم آرام سے کچھ سال بعد دوسرا بچہ کر لیں گے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میں اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ یہ ایک معمول کی بات ہے، مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی کہ اگر میں نے کبھی بچہ پیدا کیا بھی تو صرف ایک ہی بچہ ہوگا، مجھے بچوں کا کوئی خاص شوق نہیں ہے، میں بار بار اس عمل سے نہیں گزرنا چاہتی۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سی سختی تھی، جیسے وہ پہلی فیصلہ کر چکی ہو کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ میں نے تھوڑا سا رک کر کہا کہ اگر ایک ہی بچہ ہوا اور وہ بیٹا نہ ہوا، بیٹی ہو گئی، تو پھر کیا کرو گی؟ میں نے یہ بات صرف سوچ کے تحت کہی تھی، مگر اس نے فوراً اس بات کو ایک نئے جھگڑے میں بدل دیا۔ وہ غصے سے بولی کہ اچھا تو آپ وہ والے مرد ہیں جنہیں بیٹیاں پسند نہیں ہوتی، صرف بیٹے چاہیے ہوتے ہیں، آپ بھی وہی سوچ رکھتے ہیں نا؟ میں اس کے اس الزام پر چونک گیا اور فوراً کہا کہ تم غلط سمجھ رہی ہو، میں ایسا نہیں ہوں، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری ایک بیٹی ہو اور ایک بیٹا ہو تاکہ ہمارا گھر مکمل لگے۔ وہ بولی کہ یہ سب نہ تو میرے اختیار میں ہے نہ آپ کے اختیار میں ہے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں صرف ایک ہی بچہ پیدا کروں گی، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، مگر میں دوبارہ اس چکر میں نہیں پڑوں گی، اور فی الحال تو میں اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ اس کی باتوں کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ہر حد طے کر رہی ہو اور مجھے صرف سننے کے لیے چھوڑ رہی ہو۔ میں اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ عورت کتنی مختلف ہے، یہ ہر بات پہ اپنی مرضی کو اول رکھتی ہے اور کسی کی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی۔ میں نے بات ختم کرنے کے لیے خاموشی اختیار کر لی، مگر دل کے اندر ایک بے چینی رہ گئی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس معاملے میں اس سے بحث کرنا بے فائدہ ہے۔ وہ اپنے فیصلوں پر قائم رہنے والی عورت ہے اور کسی کے دباؤ میں آنے والی نہیں ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ ٹھیک ہے، ابھی کے لیے اس کی بات مان لیتا ہوں، مگر وقت کے ساتھ شاید حالات بدل جائے، اور اگر نہ بھی بدلے تو مجھے خود ہی کوئی راستہ نکالنا ہوگا، کیونکہ میں اپنی خواہش کو یوں ہی ختم نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بچہ ضرور پیدا کروں گا۔ ایک بار اگر بچہ آ گیا تو پھر حالات خود ہی بدل جائیں گے۔ میں اسی سوچ میں دن گزار رہا تھا کہ ایک دن دفتر سے واپس آیا تو لائبہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے کپڑے بدلنے کے لیے الماری کھولی تو ایک کاغذ نیچے گر گیا۔ میں نے جھک کر اٹھایا تو وہ کسی ڈاکٹر کی پرچی تھی۔ میں نے غور سے پڑھا تو میرے قدم وہیں رک گئے۔ اس پر صاف لکھا تھا کہ 6 مہینے والا ٹیکہ لگایا گیا ہے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پھیل گئی۔ میں چند لمحے وہیں کھڑا رہ گیا جیسے کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو۔ پھر اچانک دروازہ کھلا اور لائبہ اندر آئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح سجی ہوئی تھی، مگر اس وقت مجھے اس کی سجاوٹ میں کوئی کشش نہیں ہوئی۔ میں نے پرچی اس کے سامنے کر دی اور پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر بالکل نارمل انداز میں بولی کہ ہاں میں نے لگوایا ہے۔ اس کے لہجے میں نہ کوئی شرمندگی تھی نہ کوئی گھبراہٹ تھی، جیسے یہ کوئی معمولی بات ہو۔ میں نے غصے کو قابو کرتے ہوئے کہا کہ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر یہ انجیکشن کیوں لگوایا؟ تمہیں پتا ہے نا کہ اب 6 مہینے تک تم حاملہ نہیں ہو سکو گی۔ وہ فوراً بولی کہ ہاں مجھے سب پتا ہے، تبھی تو میں نے لگوایا ہے، میں نے کوئی حفاظتی کا تھوڑی لگوایا ہے۔ اس کے الفاظ میں ایک عجیب سی ضد تھی، جیسے وہ جان بوجھ کر مجھے چڑھا رہی ہو۔ میرا غصہ اور بڑھ گیا۔ میں نے کہا کہ اگر لگوانا ہی تھا تو کم از کم مجھے بتا دیتی، مجھ سے پوچھ تو لیتی، تمہیں ان سب چیزوں کا علم کہاں سے ہوا؟ وہ ہلکا سا مسکرائی، پھر اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا فون میری طرف لہرا کر بولی کہ یہ دیکھا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فون ہے، اس سے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے تھوڑی سی تلاش کی اور مجھے سب سمجھ آ گیا کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ آپ میرے ساتھ باتوں میں کچھ اور کہیں گے اور اصل میں اپنا مطلب نکالیں گے، اس لیے میں نے پہلے انتظام کر لیا۔ اس کی باتیں سن کر میرے اندر غصہ ابلنے لگا، مگر میں خود کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ دیکھو لائبہ، جب سے تم اس گھر میں آئی ہو میں نے تمہارے ساتھ ہمیشہ محبت سے پیش آیا ہوں۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو عورت پر سختی کرتے ہیں، مگر تم مجھے مجبور کر رہی ہو۔ تم نے ایک بار یہ کام کر لیا تو ٹھیک ہے،
مگر اب دوبارہ کرنے کی بات کیوں کر رہی ہو؟ وہ سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا اعتماد تھا۔ اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ میرا نام لائبہ ہے، میں کسی کو دھمکی نہیں دیتی ہوں، جو کرنا چاہتی ہوں وہ کر لیتی ہوں۔ اس کے لہجے میں ایسی سختی تھی جیسے وہ کسی جنگ کا اعلان کر رہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ مڑی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے قدموں کی آواز دور ہوتی گئی اور میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ میرے ہاتھ میں وہ پرچی ابھی تک موجود تھی اور دل میں ایک عجیب سا غصہ اور بے بسی اکٹھی ہو چکی تھی۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے میں اپنے ہی گھر میں اجنبی ہو گیا ہوں اور سامنے کھڑی عورت کو میں بالکل نہیں جانتا تھا۔ میں اس عورت کو ہر طرح کی سہولت دے رہا تھا اور یہ بگڑتی چلی جا رہی تھی، ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی تھی۔ یہ بات مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ خدا کی قسم، جب مرد عورت کی طرح پیش آتا ہے تو جتنا برا لگتا ہے، اتنا ہی جب عورت مرد کی طرح پیش آتی ہے تو بھی اچھی نہیں لگتی۔ لائبہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتی تھی۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سی برتری تھی، جیسے وہ ہر بات پہ خود کو درست اور مجھے غلط ثابت کرنا چاہتی ہو۔ اس نے ابھی تک میری ایک بھی بات دل سے نہیں مانی تھی، بلکہ ہر معاملے میں مجھے اپنی بات ماننے پر مجبور کرتی تھی۔ وہ گھر میں روز ایک نیا اصول لے آتی تھی اور ایسے بتاتی تھی جیسے وہی آخری فیصلہ ہو۔ ایک دن اس نے صاف کہا کہ جس دن میں نے کپڑے دھونے ہوں گے اس دن میں کھانا نہیں بناؤں گی، کیونکہ میں تھک جاتی ہوں۔ اس کے کہنے کا انداز ایسا تھا جیسے اس میں کسی بحث کی گنجائش نہ ہو۔ میں اسے دیکھتا رہ جاتا اور سوچتا کہ یہ سب اچانک کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس نے گرمیوں کے لیے الگ اصول بنا دیا۔ اس نے کہا کہ 3 مہینے میں گھر میں روٹی نہیں بنے گی، روٹی باہر سے آئے گی، کیونکہ گرمی میں چولہے کے سامنے کھڑا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے کچھ کہنا چاہا، مگر اس کے چہرے پر ایسی سنجیدگی تھی کہ جیسے وہ کسی فیصلے کا اعلان کر رہی ہو۔ ایک دن اس نے مزید کہا کہ اگر اس کا دل کرے گا تو وہ کھانا بنائے گی، ورنہ کھانا ہوٹل سے آئے گا، کیونکہ ویسے بھی ہم 2 ہی لوگ ہیں اور 2 لوگوں کے لیے کھانا بنانا اسے فضول لگتا ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر اندر ہی اندر اچھلتا جا رہا تھا، مگر وہ ہر بار اپنی دلیل کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی۔ پھر اس نے پانی کے بارے میں بھی اصول بنا دیا کہ گھر میں صرف منرل واٹر ہی آئے گا اور وہی پیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی پانی استعمال نہیں ہوگا۔ اس نے یہ بات ایسے کی جیسے اس میں کوئی تبدیلی ممکن ہی نہیں۔ میں نے حساب لگایا تو خرچ بڑھتا جا رہا تھا، مگر اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ناشتے کے وقت اس نے ایک اور بات کہی کہ وہ صرف بریڈ کھائے گی، اسے پراٹھا پسند نہیں ہے۔ وہ پراٹھے کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی اور مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ ہر اس چیز سے دور بھاگ رہی ہے جو سادہ اور گھریلو ہو۔ اس کا رویہ ہر معاملے میں ایک جیسا تھا۔ اگر میں کسی بات کی طرف اشارہ بھی کرتا تو فوراً اس کی مخالفت میں کھڑی ہو جاتی تھی۔ مجھے کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ جان بوجھ کر ہر بات کے الٹ چل رہی ہے۔ میں سوچتا تھا کہ اگر میں اسے کہوں کہ اللہ ایک ہے تو شاید وہ اس بات پر بھی سوال اٹھا دے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس نے میری کسی بات کو اہمیت ہی نہیں دی تھی۔ اس کے اپنے اصول تھے اور وہ انہی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا چاہتی تھی اور مجھے اسی دائرے میں رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ نماز روزے کی طرف بھی اس کا کوئی دھیان نہیں تھا۔ نہ وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتی تھی، نہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی، نہ کبھی اللہ رسول کی بات کرتی تھی، نہ ہی کسی اسلامی موضوع پر گفتگو کرتی تھی۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی رہتی تھی جس میں دنیاوی باتیں تو بہت ہوتی تھیں مگر دین کا ذکر کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ میں کبھی کبھار نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کرتا مگر وہ بات سننے کی بجائے فوراً موضوع بدل دیتی۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک خوبصورت پرانی مسجد ہے، اس کی دیوار میں ایک الگ ہی سکون محسوس ہوتا ہے، کیوں نہ ہم وہاں چلیں، کچھ وقت گزاریں۔ تو وہ میری بات سن کر ہلکا سا مسکرائی، مگر اس مسکراہٹ میں سنجیدگی نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ مسجد دیکھنے کون جاتا ہے، آپ مجھے فلم دکھانے لے جائیں۔ اس کے لہجے میں شوق تھا مگر وہ شوق کسی اور دنیا کا تھا۔ اس نے گھر میں ایک اور اصول بنا دیا تھا کہ ہر ہفتے ایک رات ہم لازمی مووی دیکھیں گے۔ وہ پہلے سے ہی اس رات کا انتظار کرتی رہتی تھی، کمرے کی لائٹس مدم کر دیتی، پردے گرا دیتی اور ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتی۔ پھر وہ پیزا نہ جانے کیا کیا باہر سے منگواتی، چیزوں کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل جاتی، مگر مجھے ان چیزوں میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی تھی۔
مجھے بس یہ لگتا تھا کہ ہم دونوں ایک جگہ بیٹھ کر بھی دو الگ دنیاؤں میں ہیں۔ اس کے میک اپ نے مجھے سب سے زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ شروع میں جو چیز خوبصورت لگتی تھی اب وہی میرے لیے پریشانی بن گئی تھی۔ میرے تکیے کے کور پر ہر وقت اس کے فاؤنڈیشن کے نشان ہوتے تھے، میرے شرٹ کے کالر پر لپسٹک کے دھبے لگ جاتے تھے۔ کبھی وہ ہنستے ہوئے میرے قریب آتی تو اس کے ہاتھوں کا میک اپ میرے چہرے پر لگ جاتا تھا اور میں آئینے میں خود کو دیکھ کر عجیب سا محسوس کرتا۔ کمرے میں ہر وقت اس کے میک اپ کی خوشبو ہی رہتی تھی۔ پہلے یہی خوشبو مجھے اچھی لگتی تھی، مگر اب وہی خوشبو مجھے بوجھ لگنے لگی تھی۔ خاص طور پر لپسٹک کی مہک سے مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی، جیسے وہ میرے ذہن پر بھی اثر ڈال رہی ہو۔ میں کبھی کھڑکی کھول دیتا تاکہ ہوا اندر آئے، مگر وہ فوراً کہتی کہ باہر کی گرد اندر آ جائے گی اور کھڑکی بند کر دیتی۔ میں اسے دیکھتا تھا کہ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے چہرے کو بار بار ٹھیک کر رہی ہے، جیسے اس کی ساری توجہ اسی چیز پر ہو اور باقی سب اس کے لیے اہم نہ ہو۔ میں دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ یہ وہ زندگی نہیں تھی جس کا میں نے خواب دیکھا تھا، مگر میں خاموش تھا اور یہی خاموشی میرے اندر ایک بوجھ بنتی جا رہی تھی۔ مطلب میک اپ تو انسان باہر جانے کے لیے کرتا ہے، جب کسی کو کچھ دکھانا ہوتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں ویسا ہوں، اپنی اصلیت چھپانی ہوتی ہے، یہاں اپنے آپ کو بہت زیادہ خوبصورت دکھانا ہوتا ہے۔ میاں بیوی میں کون سا پردہ ہوتا ہے؟ شوہر بھی بیوی کے سامنے آدھا کچا پہن کے بیٹھا ہوتا ہے، کبھی کھجلی کر رہا ہوتا ہے، کبھی بال اجڑے ہوتے ہیں، کبھی برش نہیں کرتا، کبھی گندے منہ کے ساتھ اٹھتا ہے، گھر میں پھرتا ہے۔ عورت بھی نارمل کپڑوں میں بکھرے بالوں کے ساتھ بغیر منہ دھوئے کمرے سے باہر نکلتی ہے۔ میاں بیوی تو ایک دوسرے کو اس حال میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی دکھاوا رہ نہیں جاتا۔ پھر اس میک اپ کا چکر کیا تھا؟ اب میرا دماغ کسی اور طرف چل رہا تھا۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا میں نے اپنی بیوی کی اصلی شکل ابھی تک دیکھی بھی نہیں ہے۔ رات کو بھی میک اپ کر کے سو جاتی تھی۔ میرے جس دوست کی بیوی کی بہن تھی وہی لائبہ تھی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ شادی کے بعد نہ وہ کبھی ہمارے گھر آئی، نہ لائبہ کبھی اس کے پاس جانے کی بات کرتی۔ شروع میں نے سوچا کہ شاید مصروفیت ہوگی یا نیا گھر ہونے کی وجہ سے وقت نہیں مل رہا ہوگا، مگر دن گزرتے گئے اور یہ فترہ ویسا ہی ویسا رہا۔ کبھی کبھار لائبہ سے کہتا کہ تم اپنی بہن سے مل لاؤ یا اسے یہاں بلا لو، آخر وہ تمہاری اپنی بہن ہے، مگر وہ ہمیشہ ٹال جاتی تھی۔ کبھی کہتی ابھی دل نہیں ہے، کبھی کہتی پھر کبھی مل لیں گے۔ اس کے لہجے میں نہ کوئی خاص اپنائیت ہوتی تھی نہ کوئی شوق، جیسے اس رشتے کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ مجھے یہ بات اندر سے کھٹکنے لگی تھی، کیونکہ جس رشتے کے ذریعے ہماری شادی ہوئی تھی وہی رشتہ اب بالکل خاموش ہو چکا تھا۔ نہ کبھی فون ہوتا، نہ کوئی خیریت پوچھتا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ لوگ ہمیں بھول چکے ہوں یا جان بوجھ کر دوری اختیار کیے ہوئے ہوں۔ کبھی کبھی میں اکیلے بیٹھ کر سوچتا کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ ایک بہن اپنی بہن سے ملنے تک نہیں آتی، نہ کوئی خوشی بانٹتی، نہ کوئی دکھ پوچھتی۔ یہ سب میرے لیے عجیب تھا، اور اس خاموش میں ایک انجانا سا سوال ہمیشہ میرے ذہن میں گردش کرتا رہتا تھا کہ آخر اس رشتے کے پیچھے کیا حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ ایک دن چاند بہت خوبصورت چمک رہا تھا، آسمان صاف تھا اور رات کا سکون ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ میرا موڈ بھی کافی بہتر تھا، دن بھر کی تھکن کے باوجود دل ہلکا سا محسوس ہو رہا تھا۔ لائبہ بھی اس دن غیر معمولی طور پر خوش لگ رہی تھی۔ اس نے اچانک کہا کہ مجھے بازار لے چلیں، مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ میں نے گھڑی دیکھی اور کہا کہ اس وقت شاپنگ کون کرتا ہے؟ اب تو زیادہ تر دکانیں بند ہونے والی ہوں گی۔ مگر وہ فوراً بولی کہ نہیں، چوڑیوں کی دکانیں تو رات دیر تک کھلی رہتی ہیں، مجھے چوڑیاں لینی ہیں۔ اس کے لہجے میں ایک ضد تھی جو اکثر اس کی باتوں میں آ جاتی تھی۔ میں نے زیادہ بحث نہیں کی اور کہا کہ چلو ٹھیک ہے، لے چلتا ہوں۔ ہم دونوں گھر سے نکلے اور بازار کی طرف چل دیے۔ رات کا وقت تھا، سڑکوں پر نسبتاً خاموشی تھی، مگر کچھ دکانوں کی روشنیاں ابھی بھی جگمگا رہی تھی۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی اور سڑک کے کنارے لگے درخت ہلکی ہوا میں ہل رہے تھے۔ ہم پہلے ایک چھوٹی سی آئس کریم شاپ پر رکے۔ اس نے بڑی خوشی سے آئس کریم کھا لی اور ہم دونوں نے بیٹھ کر کھائی۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے وہی پرانی معصوم سی خوشی نظر آئی
جسے میں کبھی کبھی یاد کرتا تھا۔ پھر اس نے اچانک کچھ اور کھانے کی فرمائش کر دی۔ ہم نے وہ بھی لے لیا اور یوں ہماری یہ سادہ سی رات ایک چھوٹی سی سیر میں بدل گئی۔ اصل مقصد صرف چوڑیاں خریدنا تھا، مگر وہ اس دوران کچھ اور بھی شاپنگ کر چکی تھی۔ میں دل ہی دل میں خوش تھا کہ چلو میری بیوی ہے، اس کے شوق پورے ہو رہے ہیں اور میں اس کے لیے کما رہا ہوں۔ یہ سوچ کر میں نے خود کو مطمئن رکھا۔ آخر ہم چوڑیوں کی دکان پر پہنچ گئے۔ دکان کے باہر رنگ برنگی روشنی تھی، اندر شیشے کے ڈبوں میں چمکتی ہوئی چوڑیاں رکھی تھی۔ ہر رنگ، ہر ڈیزائن موجود تھا۔ لابے کی آنکھیں جیسے فوراً ان چوڑیوں پر جم گئیں۔ وہ سب کچھ بھول کر صرف انہیں دیکھنے لگی۔ دکان کے اندر ایک لڑکا کھڑا تھا جس کی عمر زیادہ نہیں لگتی تھی۔ وہ سامان سمیٹ رہا تھا اور گاہکوں کو دکھا رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ یہ والی چوڑیاں کتنے کی ہیں؟ وہ لڑکا خاموشی سے چوڑیاں اٹھا کر دکھانے لگا۔ لیبا بھی قریب کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ جیسے اس کی نظر اس لڑکے پر پڑی، اس کے چہرے کے تاثرات اچانک بدل گئے۔ ایک لمحے میں اس کی پوری کیفیت تبدیل ہو گئی، جیسے اس نے کسی پرانی بات کو دیکھ لیا ہو یا کوئی ایسی چیز جو اس کے ذہن میں چھپی ہوئی تھی اچانک سامنے آ گئی ہو۔ وہ لڑکا بھی کچھ لمحے کے لیے ٹھہر گیا اور پھر فوراً نظریں جھکا لیں، جیسے وہ بھی اس صورتحال سے گھبرا گیا ہو۔ میں نے یہ سب غور سے دیکھا، مگر سمجھ نہیں آیا کہ اچانک کیا ہوا ہے۔ لائبہ نے فوراً کہا کہ چلیں یہاں سے، مجھے پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کی آواز میں عجیب سی جلدی تھی، جیسے وہ اس جگہ پر ایک لمحہ بھی نہیں رکنا چاہتی تھی۔ میں نے حیران ہو کر کہا کہ ابھی تو سب ٹھیک تھا، اچانک کیا ہو گیا؟ وہ پھر بولی کہ میں نے راستے میں کچھ گول گپے کھا لیے تھے، شاید اسی وجہ سے طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اس نے دوبارہ زور دیا کہ چلیں یہاں سے۔ میں نے اس کی بات مان لی اور ہم فوراً دکان سے باہر آ گئے۔ واپسی کے راستے میں وہ بالکل خاموش تھی اور میں بھی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ رات کا وہی چاند اب بھی آسمان پر موجود تھا، مگر میرے دل میں ایک انجانی سی بے چینی پیدا ہو چکی تھی جو مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی اس کی طبیعت واقعی خراب ہو گئی۔ اس کو اچانک تیز بخار ہو گیا، وہ کانپنے لگی اور کمبل میں خود کو لپیٹ کر لیٹ گئی۔ میں فوراً ڈاکٹر کو بلانے گیا۔ ڈاکٹر آیا، اس نے چیک کیا اور کہا کہ انہوں نے کوئی شدید ٹینشن لی ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہے اور جسم پر اثر پڑا ہے۔ میں نے ڈاکٹر کی بات سن کر دل ہی دل میں سوچا کہ یہ ٹینشن کہاں سے لیتی ہے، یہ تو خود دوسروں کو ٹینشن دینے والی ہے۔ مگر میں نے ڈاکٹر کے سامنے کچھ نہیں کہا، میں نے بس اتنا کہا کہ نہیں، ایسی کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر نے اسے انجیکشن دیا اور کچھ دوائیاں لکھ کر چلا گیا۔ لائبہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اس کی سانسیں کچھ نارمل ہو رہی تھیں، مگر وہ ابھی بھی کمزور لگ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ نیند میں چلی گئی اور کمرہ خاموش ہو گیا۔ میں کرسی پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا اور میرے ذہن میں وہی منظر بار بار آ رہا تھا۔ دکان پر وہ لمحہ جب اس لڑکے کو دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات اچانک بدل گئے تھے اور وہ گھبرا کر وہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ میں جتنا سوچتا اتنا ہی الجھتا جاتا تھا۔ آخر اس ایک لمحے میں ایسا کیا تھا جو اسے اتنا بے چین کر گیا تھا؟ وہ لڑکا کون تھا اور اس کی خاموشی کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا تھا؟ میں رات بھر اسی سوچ میں بیٹھا رہا اور لیبا سکون سے سو رہی تھی، مگر میرے اندر سکون کہیں نہیں تھا۔ میرے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا کہ بہتر ہے میں خود جا کر اس لڑکے سے بات کروں اور حقیقت معلوم کروں۔ کہیں اس نے کوئی غلط اشارہ تو نہیں دیا یا کوئی ایسی بات تو نہیں کی جو لائبہ کو اس طرح گھبراہٹ میں لے آئی۔ حالانکہ اس کی عمر کم تھی اور شکل و صورت سے بھی وہ ایک سیدھا سا اور شریف لڑکا لگتا تھا، مگر میرے دل میں الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں فوراً واپس اسی چوڑیوں والی دکان کی طرف گیا، مگر وہاں پہنچ کر دیکھا تو دکان بند ہو چکی تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی اور بازار کی رونقیں بھی کم ہو گئی تھی۔ صرف چند دکانوں کی لائٹس جل رہی تھی، باقی سب اندھیرا سا تھا۔ میں کچھ دیر وہیں کھڑا رہا اور پھر ساتھ والی دکان کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے وہاں کھڑے شخص سے پوچھا کہ یہ چوڑیوں والی دکان کس کی ہے؟ اس نے بتایا کہ علی نام کا لڑکا چلاتا ہے، وہ بھی نیا نیا کام شروع کر رہا ہے۔ چھوٹا سا لڑکا ہے مگر محنتی ہے۔ میں نے مزید پوچھا کہ وہ کیسا لڑکا ہے؟
وہ شخص تھوڑا سا حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے بات کو معمولی بنانے کے لیے کہا کہ بس ویسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا کہ وہ بہت شریف لڑکا ہے، اس کے والدین نہیں ہیں، وہ یتیم ہے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے، صبح سے لے کر رات تک کام کرتا ہے تاکہ گھر چل سکے اس کی بات سن کر میرے اندر کا تاثر بدل گیا۔ میں نے دوبارہ پوچھا کہ وہ دکان پر کل کب تک آتا ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ جلدی آ جاتا ہے، صبح ہی دکان کھول لیتا ہے اور شام تک بیٹھتا ہے یہاں۔ میں نے ساری لایا اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ آپ اس لڑکے کو یہ نہ بتائیے گا کہ میں نے اس کے بارے میں پوچھا ہے۔ اس شخص نے کچھ دیر مجھے دیکھا اور پھر کہا کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں کیوں معلومات لے رہے ہیں؟ میں نے بات کو بدلتے ہوئے کہا کہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو بس سوچ رہا تھا کہ شاید اس کی کوئی مدد کر سکوں، کوئی زکوٰۃ وغیرہ دینا چاہتا تھا، اس لیے پوچھا تھا۔ میری بات سن کر وہ مطمئن ہو گیا اور بولا کہ یہ اچھی بات ہے، ویسے بھی اس لڑکے کو واقعی مدد کی ضرورت ہے، وہ اکیلا سب کچھ سنبھال رہا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو کل میں خود آ کر اس سے مل لوں گا۔ وہاں سے واپس پلٹتے ہوئے میرے ذہن میں مسلسل اسی لڑکے کی تصویر آ رہی تھی، اس کا جھکا ہوا سر، اس کی خاموش طبیعت اور لیبا کا اچانک گھبرا جانا۔ یہ سب باتیں میرے ذہن میں الجھتی جا رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ گھر کی طرف چل رہا تھا اور ہر قدم کے ساتھ ساتھ میرے اندر سوال بڑھتا جا رہا تھا کہ آخر اس ایک عام سے دکھنے والے لڑکے اور میری بیوی کے درمیان ایسا کیا تعلق ہو سکتا ہے جس نے اسے اتنا بے چین کر دیا۔ میں واپس گھر آیا تو لیبا ابھی بھی بخار کی حالت میں بے ہوش پڑی تھی، اس کا چہرہ سرد تھا اور سانسیں ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ میں نے اسے آہستہ سے بستر پر سیدھا کیا اور فوراً ٹھنڈے پانی کی پٹیاں شروع کر دیں۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف پانی کی بالٹی اور کپڑے کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ میں بار بار اس کے ماتھے پر پٹی رکھتا اور بدلتا رہتا۔ جیسے جیسے میں اس کے چہرے کو صاف کر رہا تھا ویسے ویسے اس کا میک اپ بھی آہستہ آہستہ اترنے لگا، پہلے پیشانی سے، پھر گالوں سے اور پھر گردن کے کناروں سے رنگ دھلنے لگا۔ میں نے پہلے زیادہ دھیان نہیں دیا، مگر جب میں نے غور سے دیکھا تو میرے ہاتھ رک گئے۔ اس کے چہرے پر چھائیاں واضح تھی، جلد پر جگہ جگہ باریک لائنیں تھیں، گردن پر بھی نشان اور ہلکی سی جھریاں نظر آ رہی تھیں۔ میں ایک لمحے کو ساکت رہ گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں کسی اور ہی چہرے کو دیکھ رہا ہوں، وہی چہرہ جو کچھ دیر پہلے تک میک اپ کے پیچھے چھپا ہوا تھا اب بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ اس کا باقی میک اپ بھی صاف کر دیا تاکہ اچھی طرح دیکھ سکوں۔ جیسے جیسے چہرہ صاف ہوتا گیا میری حیرت بڑھتی گئی۔ وہ چہرہ جسے میں نے ہمیشہ چمکتا ہوا اور جوان دیکھا تھا اب عمر رسیدہ سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کے کنارے پر بھی باریک لکیریں تھیں، آنکھوں کے گرد ہلکی سوجن اور جھریاں تھیں۔ اس کی جلد دبلی ہونے کے باوجود وہ تازہ دم نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت نے اس کے چہرے پر زیادہ اثر ڈالا ہو۔ میں مسلسل اسے دیکھتا رہا اور میرے ذہن میں ایک ہی بات بار بار آ رہی تھی کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے میری شادی ہوئی تھی۔ ہماری شادی کو ابھی زیادہ وقت بھی نہیں گزرا تھا، 3 مہینے بھی مکمل نہیں ہوئے تھے، اور میں پہلی بار اس کا اصل چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے جیسے رک سا گیا۔ میں حیران تھا کہ اتنے کم وقت میں یہ سب کیسے ممکن ہے، یا میں نے شروع سے ہی کچھ غلط دیکھا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اسے وہیں چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا۔ رات بھر کی تھکن اور ذہنی الجھن نے مجھے بھی آہستہ آہستہ نیند کی طرف دھکیل دیا اور میں وہیں بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں کمرے میں نہیں تھا۔ میں باہر سے ناشتہ لے کر آیا تو دیکھا کہ لیبا جاگ چکی تھی اور جلدی جلدی اپنے چہرے پر میک اپ کرنے میں مصروف تھی، جیسے وہ کچھ چھپانا چاہتی ہو۔ میں ٹرے رکھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا
کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اب کچھ چھپانے کی، میں نے سب دیکھ لیا ہے، تمہاری حقیقت بھی اور تمہاری عمر بھی۔ مجھے جو بتایا گیا تھا وہ سب جھوٹ تھا۔ وہ گھبرا گئی اور جلدی سے بولی کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب زیادہ میک اپ کی وجہ سے سکن خراب ہو گئی ہے، اس لیے ایسا لگتا ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا کہ اگر یہ صرف سکن کا مسئلہ ہے تو پھر تم اتنا میک اپ کیوں کرتی ہو؟ مجھے سچ بتاؤ، تمہاری اصل عمر کیا ہے؟ مجھے تم 24 سال کی نہیں لگتی، تم اس سے کہیں زیادہ بڑی لگتی ہو۔ وہ فوراً بولی کہ نہیں، میں 24 سال کی ہوں۔ میں نے کہا مجھے پاگل سمجھ رہی ہو کیا؟ میں سب کچھ دیکھ چکا ہوں، تم نے مجھے شروع سے دھوکہ دیا ہے۔ پھر میں نے اس رات کی بات نکالی اور کہا کہ کل تم اس لڑکے کو دیکھ کر کیوں گھبرا گئی تھی؟ وہ کون تھا؟ اس نے فوراً انکار کیا کہ کوئی نہیں تھا، میں بس بیمار ہو گئی تھی، مگر اس کی آواز میں کمزوری صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے غصے میں کہا کہ بیماری ایک بات ہے مگر یہ سب چھپانا اور دھوکہ دینا دوسری بات ہے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتا، تم نے میری زندگی کے ساتھ کھیلا ہے۔ اس کے بعد میں نے خاموشی سے اسے دیکھا، وہ کچھ دیر ساکت کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ دوبارہ میک اپ کرنے لگی، جیسے اب اس کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہ بچا ہو۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور میں بھی خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، اور کمرے میں ایک عجیب سا بوجھ پھیل گیا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ لائبہ کچھ چھپا رہی ہے اور اس دکان والے لڑکے کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، مگر اگلے دن میں نے خود کو مصروف رکھا تاکہ ذہن کو ٹھنڈا ہو جائے، لیکن اندر کا شک کم نہیں ہوا تھا۔ وہ ہر وقت میرے ساتھ چل رہا تھا جیسے کوئی سایہ ہو۔ ایک دن مجھے موقع ملا اور میں سیدھا اسی چوڑیوں والی دکان پر پہنچ گیا۔ راستہ وہی تھا، بازار کی وہی بھیڑ، وہی آوازیں، مگر میرے اندر کا سکون پہلے جیسا نہیں تھا۔ جیسے ہی میں دکان کے قریب پہنچا، لڑکے نے مجھے دیکھا تو فوراً گھبرا گیا اور شٹر نیچے کرنا شروع کر دیا۔ میں ایک دم رک گیا، مجھے لگا کہ شاید وہ مجھے پہچان گیا ہے اور اسی لیے شٹر بند کر رہا ہے، مگر شٹر مکمل بند نہیں ہوا تھا، تھوڑا سا اوپر رہ گیا تھا۔ میں نے جلدی سے ہاتھ ڈال کر اسے تھوڑا سا اوپر کیا اور اندر جھانک کر دیکھ لیا۔ جو منظر میں نے دیکھا اس نے مجھے ایک لمحے کے لیے ساکت کر دیا۔ اندر وہ لڑکا بیٹھا ہوا تھا اور ان کے ساتھ 2 چھوٹے بچے بھی تھے۔ ایک بچی تھی جو تقریباً 5 سال کی لگ رہی تھی اور ایک لڑکا تھا جو شاید 7 سال کا ہوگا۔ اس کے قریب ایک اور بڑا لڑکا بھی بیٹھا تھا جس کی عمر تقریباً 13 یا 14 سال لگ رہی تھی۔ ان سب کو دیکھ کر میں کچھ لمحے کے لیے خاموش کھڑا رہا اور پھر میں نے کہا کہ تم نے مجھے دیکھ کر دکان کیوں بند کی؟ میں تو صرف چوڑیاں لینے آیا تھا۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لی اور کہا آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارا آپ کی بیوی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میرا غصہ بڑھ گیا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا کہ میں نے ابھی کچھ کہا ہی نہیں ہے، تم پہلے انکار کر رہے ہو، تمہارا لائبہ سے کوئی تعلق ہے؟ مجھے سچ بتاؤ۔ وہ گھبرا گیا اور کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا کہ اگر میں سچ بتا دوں گا تو ان لوگوں کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ کس کی زندگی کی بات کر رہے ہو؟ تم واضح بات کرو۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا کہ میں آپ کو پوری بات بتاتا ہوں، مگر یہ بات بہت بڑی ہے اور اس کے نتائج بھی ہوں گے۔ میں نے اسے کہا کہ جو بھی ہے سچ بتاؤ، میں اب الجھن میں نہیں رہ سکتا۔ وہ پھر آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے اٹھا اور دکان کے اندرونی حصے کی طرف دیکھنے لگا جیسے اسے ڈر ہو کہ کوئی سن نہ لے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی بیوی کو جانتا ہوں، مگر جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں ویسا نہیں ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ پھر کیا حقیقت ہے؟ تم کیوں گھبرا رہے ہو اور تم نے دکان کیوں بند کی تھی جب میں آیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اس لیے دکان بند کی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ سب سامنے نہ آ جائے، اور پھر اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ لائبہ اور میرا تعلق بہت پرانا ہے، اور یہ تعلق صرف میرے اور اس کے درمیان نہیں بلکہ اس کے ماضی سے جڑا ہوا ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ ماضی سے کیا مطلب ہے؟ تم صاف صاف بات کرو۔ اس نے کہا کہ میں جو کچھ بتانے لگا ہوں وہ سن کر آپ کے لیے ہضم کرنا آسان نہیں ہوگا، مگر یہ حقیقت ہے
کہ میں اب اسے چھپا نہیں سکتا۔ اس کے بعد اس نے ایک ایسی بات کہنا شروع کی جس نے میرے اندر ایک اور طرح کی الجھن پیدا کر دی، اور میں وہیں کھڑا اس کی باتیں سنتا رہا، اور ہر جملہ میرے لیے ایک نئے سوال کی طرح بنتا جا رہا تھا۔ اس لڑکے نے گہری سانس لی اور پھر آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا، جیسے وہ برسوں کا بوجھ اتار رہا ہو۔ اس کی آواز میں تھکن بھی تھی اور دکھ بھی تھا، اور بار بار روک کر اپنے الفاظ جمع کر رہا تھا اور پھر دوبارہ شروع ہو جاتا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کی بیوی دراصل ہماری ماں تھی۔ اس بات نے میرے اندر جیسے ایک جھٹکا سا لگا، مگر میں خاموش کھڑا سنتا رہا۔ اس نے بتایا کہ ان کے والد غریب مزدور تھے اور ان کی شادی بہت کم عمری میں ہو گئی تھی۔ گھر میں حالات اچھے نہیں تھے، ہر وقت جھگڑے ہوتے تھے، ماں اور باپ کے درمیان تلخی رہتی تھی، اور وقت کے ساتھ بچے بھی پیدا ہوتے گئے۔ وہ لڑکا تھوڑا رکا اور پھر بولا کہ ماں اکثر کہتی تھی کہ ان بچوں کی وجہ سے اس کی زندگی بوجھ بن گئی ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو قید محسوس کرتی تھی، اور والد کے ساتھ اس کی لڑائیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ گھر کا ماحول کبھی پرسکون نہیں تھا۔ پھر اس نے کہا کہ ایک دن ہمارے والد اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے الفاظ کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں تھوڑی نم ہو گئیں، مگر وہ خود کو سنبھالتا رہا۔ اس نے بتایا کہ والد کے جانے کے بعد ماں کچھ عرصہ تک ہمارے ساتھ رہی، مگر اس کا رویہ بدل چکا تھا۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ تم لوگ میری زندگی کی رکاوٹ ہو، مجھے اپنی زندگی جینے دو۔ اس نے کہا کہ پھر ایک دن ماں نے ہمیں چھوڑ دیا اور چلی گئی۔ جاتے وقت اس نے یہ بھی کہا تھا کہ دوبارہ میرے سامنے نہ آنا۔ اس کے بعد سے ہم نے اپنا خیال خود رکھنا شروع کیا۔ میں خاموش کھڑا یہ سب سنتا رہا، اور میرے ذہن میں تصویریں بنتی جا رہی تھیں۔ وہی لائبہ جو میرے ساتھ رہ رہی تھی، وہی جسے میں اپنی بیوی سمجھتا تھا، وہ حقیقت میں ان بچوں کی ماں تھی۔ لڑکے نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں چلی گئی تھی۔ ہم نے بہت تلاش کیا، مگر وہ واپس نہیں آئی۔ میں وہاں کھڑا سوچ میں ڈوب گیا۔ ہر بات ایک دوسرے سے جڑنے لگی۔ وہ دن جب وہ اچانک بیمار پڑی تھی، وہ بازار والا منظر اور وہ گھبراہٹ، سب ایک ایک کر کے میرے ذہن میں آ رہا تھا، جیسے کوئی پرانی تصویر صاف ہو رہی ہو۔ مجھے یاد آیا کہ اس کے جسم پر جھریاں تھیں، اس کی عمر کا اندازہ بھی غلط لگایا گیا تھا، اور وہ بار بار خود کو چھپانے کی کوشش کرتی تھی۔ اب سب کچھ واضح ہو رہا تھا کہ وہ ایک مکمل سچ نہیں چھپا رہی تھی، بلکہ ایک پوری زندگی چھپا رہی تھی۔ میں نے لڑکے سے پوچھا کہ تمہاری کوئی خالہ یا اور رشتہ دار نہیں ہے؟ اس نے سر ہلا کر کہا کہ نہیں، ہمارے کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ہم بالکل اکیلے ہیں۔ یہ سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ جس عورت کو میں اپنی بیوی سمجھتا رہا، وہ حقیقت میں ایک الگ ہی کہانی تھی۔ وہ عورت جس نے اپنے ماضی کو دفن کر کے نئی زندگی کی شروعات کی تھی، مگر اس میں اپنے پیچھے بہت کچھ چھوڑ دیا۔ میرے اندر ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا، غصہ بھی تھا اور ترس بھی۔ میں نے ان بچوں کی طرف دیکھا جو خاموش کھڑے تھے۔ چھوٹا بچہ میرے چہرے کو دیکھ رہا تھا جیسے مدد چاہتا ہو۔ میں نے اپنی جیب سے فون نکالا اور ان سے کہا کہ اگر کبھی تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بلا جھجک فون کرنا، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا نمبر انہیں دے دیا۔ بچے ایک لمحے کے لیے خوش ہو گئے، جیسے انہیں پہلی بار امید ملی ہو، مگر میرے اندر خوشی نہیں تھی، میرے اندر صرف الجھن تھی۔ میں وہاں سے واپس مڑا اور آہستہ آہستہ بازار کی گلیوں سے گزرتا ہوا گھر کی طرف چل پڑا۔ رات وہی تھی، چاند وہی تھا، مگر اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ میرے لیے ہر قدم بھاری تھا اور ہر سوچ ایک نیا بوجھ بن گئی تھی۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ جس زندگی کو میں سمجھ رہا تھا وہ شاید کبھی سعادت تھی ہی نہیں، اور اب جو حقیقت میرے سامنے آئی ہے وہ میرے پورے فیصلے بدلنے والی تھی۔ میں گھر واپس آیا تو میرے اندر غصہ بھی تھا اور الجھن بھی تھی۔ میں نے لیبا کو سیدھا سامنے بٹھایا اور اس سے کہا کہ آج میں تم سے سچ سن کر رہوں گا۔ میں نے اسے ایک ایک بات سنانی شروع کی۔ میں نے کہا کہ مجھے اس بات پر کوئی مسئلہ نہیں ہے
کہ تمہاری عمر زیادہ ہے، مجھے اس بات سے بھی مسئلہ نہیں ہے کہ تم پہلے شادی شدہ رہی ہو اور تمہارے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، مجھے اس بات سے بھی مسئلہ نہیں ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ میں تھوڑی دیر رکا اور پھر سخت لہجے میں کہا کہ مجھے اصل مسئلہ اس بات سے ہے کہ تم نے اپنے 3 بچوں کو کیسے چھوڑ دیا؟ تم یہ کیسے کر سکتی ہو؟ ایک ماں ہو کر تم نے اپنے بچوں کو اکیلا کیسے چھوڑ دیا؟ وہ میری بات سن کر فوراً گھبرا گئی اور بولی کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میرا شوہر مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر شوہر برا تھا تو اسے چھوڑنا ایک بات ہے، لیکن بچوں کو چھوڑ دینا کون سا انصاف ہے؟ میں نے کہا کہ تمہارے وہ بچے آج بھی اکیلے ہیں، وہ اسی دکان کے قریب زندگی گزار رہے ہیں، وہ وہیں سو رہے ہیں، وہیں محنت کر رہے ہیں اور وہیں اپنا گزارا کر رہے ہیں، تم نے ایک ماں ہو کر انہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ جو عورت اپنے بچوں کی نہیں ہو سکتی وہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ وہ روتے ہوئے بولی کہ مجھے ایک موقع دے دو، مجھے معاف کر دو، میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی اور کہا کہ اب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، تم نے بہت دیر کر دی ہے، اب بس ایک ہی بات ہے کہ تم میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے اسے طلاق دے دی۔ میرے الفاظ صاف اور سیدھے تھے، کوئی جھجک نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ چلی جاؤ میری زندگی سے۔ اس کے بعد میں نے اسے تحریری طور پر بھی طلاق دے دی تاکہ کوئی بات باقی نہ رہے۔ وہ بہت پریشان کھڑی تھی، مگر اب میرے دل میں کوئی نرمی باقی نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا کہ چاہو تو اپنے بچوں کے پاس چلی جاؤ، اپنی زندگی کہیں اور بنا لو، مگر میری زندگی میں اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے اسے دیکھ کر آخری بات کہی کہ شکر ہے 3 مہینے میں یہ رشتہ ختم ہو گیا۔ میں نے کہا کہ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو اسے نام کی ماں ہوتی ہیں، دل سے نہیں ہوتی ہیں۔ ماں ہونا صرف لفظ نہیں ہوتا، یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اسے اپنا تعلق ختم کر دیا اور وہ وہیں کھڑی رہ گئی اور میں پیچھے مڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد میں نے لیبا کا سامان بھی گھر سے نکال دیا۔ اب میرے اندر کسی قسم کی کوئی الجھن نہیں رہی تھی، نہ ہی میں نے دوبارہ شادی کا کوئی ارادہ بنایا تھا۔ زندگی پہلے کی طرح خاموش اور سیدھی ہو گئی تھی، مگر میرے ذہن میں وہ بچے اب بھی کہیں نہ کہیں موجود تھے۔ تقریباً 2 ہفتے بعد میں دوبارہ ان بچوں کے بارے میں سوچتا رہا تو میں خود کو روک نہ سکا اور ان سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ وہی دکان، وہی گلی اور وہی خاموش ماحول تھا، مگر اس بار میرے دل کی کیفیت مختلف تھی۔ میں نے ان بچوں سے پوچھا کہ کیا تمہاری ماں تم سے ملنے آئی تھی؟ وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور پھر بڑے بچے نے صاف کہا کہ نہیں، ہمارے پاس کوئی نہیں آیا۔ اس کے الفاظ میرے دل پر سیدھے لگے، جیسے کسی نے سچ کو دوبارہ میرے سامنے رکھ دیا ہو۔ میں نے وہیں کھڑے ہو کر فیصلہ کیا کہ اب سے سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا جو ایک NGO میں کام کرتا تھا۔ میں نے اسے ساری صورتحال بتائی اور کہا کہ ان بچوں کے لیے کوئی بہتر انتظام کرنا ہوگا۔ اس نے میری بات سن کر فوراً حامی بھر لی اور کہا کہ ہم ان کے لیے محفوظ جگہ کا انتظام کر سکتے ہیں جہاں یہ رہ بھی سکیں اور تعلیم یا کام بھی جاری رکھ سکیں۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے واقعی ان بچوں کے لیے ایک مناسب جگہ کا بندوبست کر دیا۔ چھوٹے بچوں کو وہاں رہائش اور تعلیم کی سہولت مل گئی اور بڑا بچہ بھی کسی نہ کسی کام میں لگ گیا تاکہ وہ خود کفیل ہو سکے۔ میں نے بس اتنا ہی کیا جتنا میرے اختیار میں تھا۔ اس سب کے بعد میں نے ایک بات بہت گہرائی سے محسوس کی کہ بعض لوگ اپنی زندگی میں ایسے فیصلے کرتے ہیں جو ان کے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگی بھی بدل دیتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ فیصلے اتنے سخت ہوتے ہیں کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ وہ عورت جسے میں نے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا وہ آخر کس طرح اپنے ہی بچوں سے دور رہ سکتی تھی۔ اور پھر میں
اس نتیجے پر پہنچتا تھا کہ کچھ لوگ واقعی خود پرست ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات کو سب سے اوپر رکھتے ہیں، چاہے اس کے لیے انہیں کسی کا دل ہی کیوں نہ توڑنا پڑے۔ میں نے اپنی طرف سے جو کچھ ممکن تھا وہ کر دیا تھا، مگر اس کے بعد بھی ذہن میں ایک عجیب سا سوال رہتا تھا کہ آخر ماں اپنے بچوں کو چھوڑ کر کیسے آگے بڑھ سکتی ہے، اور کیا واقعی ہر ماں کے دل میں وہ احساس ہوتا ہے جو دنیا سمجھتی ہے، یا کچھ لوگ صرف نام کے لیے ماں ہوتے ہیں، دل سے نہیں؟ دوستو، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبق آموز سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔